نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی مکرم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات والا صفات پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ آج کے اس مقدس دن کی برکتیں اور رحمتیں ہمارے شامل حال فرمائے۔ معزز سامعین، ناظرین و ناظرین، آج کے جمعۃ المبارک کی گفتگو میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہایت پیارے صحابی، جلیل القدر صحابی، زہد کے امام حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی سیرت کے حوالے سے چند باتیں گوش گزار کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کی محبت اور اطاعت نصیب فرمائے۔ حضرت ابو ذر غفاری قبیلہ بنو غفار سے تعلق رکھتے تھے، جس کی نسبت سے آپ کو غفاری کہا جاتا ہے۔ ویسے نام آپ کا جندب بن جنادہ تھا، زر آپ کے بیٹے کا نام تھا، تو ابو ذر یعنی زر کے باپ تو کنیت سے زیادہ مشہور ہو گئے ابو ذر غفاری۔ اصل نام ان کا جندب بن جنادہ تھا۔ قبیلہ بنو غفار جو ہے یہ مکے سے جو راستہ شام اور فلسطین کی طرف جاتا تھا، اسی شاہراہ پر قبیلہ بنو غفار یہ قبیلہ بسا ہوا تھا۔ عرب کے دو قبیلے، قبیلہ بنو غفار اور قبیلہ بنو مسلم، یہ اس حوالے سے بہت زیادہ مشہور تھے کہ ان کی اخلاقیات بگڑی ہوئی تھی، لوٹ مار کرتے تھے، چونکہ یہ مین راستہ تھا جو مکے سے لوگ شام کی طرف تجارت کے لیے جاتے تھے، یا لوگ دیگر علاقوں سے جب حج کے لیے آتے تھے تو راستے میں یہ قبیلہ وہاں پہ آباد تھا۔ تو یہ لوٹ مار کرتے تھے، ڈاکہ زنی کرتے تھے، لوگوں کے مال ہتھیاتے تھے، یہی ان کا کام تھا۔ تو ظاہر ہے کہ انسان جس ماحول میں پیدا ہوتا ہے تو اس کے اثرات بھی انسان پر ہوتے ہیں۔ پیدائشی طور پہ انسان جس ماحول میں آنکھ کھولتا ہے تو اس کے اثرات انسان پر ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری بھی اسی چال چلن میں لوٹ مار کرتے، ڈاکہ زنی کرتے، لوگوں کے مال ہتھیاتے۔ اسی طرح زندگی آپ کی بھی ابتدائی زندگی انہی کاموں میں گزری، لیکن پھر جب کہیں ایک مرتبہ ڈاکہ زنی کی، لوٹ مار کی، ظلم زیادتی کی، تو اس قبیلے میں عورتیں اور بچے جنہوں نے چیخ و پکار کی اور آپ کے قدموں میں گرے تو ان کی چیخوں سے ان کا دل پسیج گیا، توبہ کر لی راہ زنی سے۔ اور جو سلیم طبع جس فطرت پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے
اسی پہ واپس لوٹ آئے۔ پھر سب کچھ چھوڑ دیا انہوں نے، حتیٰ کہ یہ پورا قبیلہ مشرک تھا، شرک کرتے تھے، ابھی تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، حضور کی زیارت نہیں کی تھی۔ اس سے پہلے پھر یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ کی طرف یکسو ہو گئے تھے، پھر ان کے صبح و شام اللہ کی یاد میں بسر ہوتے، اور خود فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے 3 سال پہلے نمازیں پڑھتا تھا، یعنی ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا اور ابھی تک کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا، حضور کی زیارت بھی نہیں کی تھی، تو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے 3 سال پہلے میں نے نمازیں پڑھنا شروع کر دی تھی، نماز پڑھتا تھا۔ تو کسی نے پوچھا کہ نمازیں تم کس کے لیے پڑھتے تھے، کس کی نماز پڑھتے تھے؟ تو کہا اللہ کے لیے۔ پھر اس نے پوچھا کہ کدھر منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، قبلہ کون سا تھا؟ تو کہا کہ جدھر اللہ مجھے جھکا دیتا تھا وہیں جھک جاتا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا اور ابھی تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف نہیں ہوئے تھے، تو اللہ کی طرف یکسو ہو گئے تھے۔ اب یہ جب ان کی حالت اسی صبح و شام میں رہتے 3 سال اسی طرح انہوں نے گزارے، تو انہیں خبر ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے میں نبوت کا اعلان کر دیا ہے۔ کسی نے ان کو بتایا، جب انہیں علم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کا، تو ان کے قبول اسلام کا جو واقعہ ہے یہ بخاری شریف میرے سامنے موجود ہے۔ امام بخاری نے اس بات کو بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت ابو ذر غفاری کے جو قبول اسلام کا واقعہ ہے اس کو بڑی ڈیٹیل سے لکھا ہے، وہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں قال لما بلغن ابا ذر مبعث النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جب ابو ذر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا پیغام پہنچا اور انہیں پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے، قال لاخیہ ارکب الی ھذا الوادی، تو اپنے بھائی کو کہا کہ تم سواری پکڑو اور اس پہ جاؤ اور اس وادی مکہ کی وادی کی طرف جاؤ، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فعلم لی علم ھذا الرجل، تو جس شخص نے نبوت کا اعلان کیا ہے اس کے متعلق مجھے کچھ خبریں لا کے دو کہ حقیقت کیا ہے، کیا واقعی کسی نے نبوت کا اعلان کیا ہے اور وہ کیا کہتے ہیں، ان کی تبلیغ کیا ہے، کیا کون سا دین پیش کرتے ہیں، کیا ان پر وحی نازل ہوئی ہے۔ اپنے بھائی کو بھیجا، وہ گئے اور ثم اتینی فانطلق له حتى قدمه وسامع من قوله، انہوں نے جا کے اپنے بھائی کو ساری باتیں بتائیں کہ ہاں واقعی ایسے ہے، ایک شخص نے نبوت کا اعلان کیا ہے اور محمد ان کا نام ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ اخلاق عالیہ کی تعلیم دیتے ہیں، جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی وہ دی۔ کہا کہ لیکن جو سارے مکے کے لوگ ہیں وہ ان کے خلاف ہیں۔ یہ جب ساری خبر جا کے دی حضرت ابو ذر غفاری کے بھائی نے، تو انہوں نے کہا کہ میرا دل جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوا، کہا کہ میرا دل مطمئن نہیں ہوا، جو میں خبر معلوم کرنا چاہتا تھا تشفی نہیں ہوئی، تسلی نہیں ہوئی۔ انہوں نے خود اپنا زاد راہ لیا، وحمل شنتن، اور ایک مشکیزہ اٹھایا جس کے اندر پانی تھا، پہلے اپنے بھائی کو بھیجا، وہ خبر ساری جو بھی تھی آ کے انہیں بتائی، تو کہا کہ میرا دل مطمئن نہیں ہوا، جو میں چاہتا تھا مجھے اس طرح کی خبر نہیں ملی۔ پھر خود چال دیے، اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں حتی قادم مکہ فات المسجد، جب مکہ میں داخل ہوئے تو ایک مسجد میں آ کے انہوں نے آرام کر لیا، فالتمس النبی ولا یعرفہ وکرہ ان یسأل عنہ، اس مسجد میں ٹھہرتے رات کو اور سارا دن حضور کو مکے میں تلاش کرتے، کسی سے پوچھتے نہیں تھے۔
کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے، جس نے نبوت کا اعلان کیا ہے وہ کون ہے، مجھے ان کی خبر چاہیے، میں نے ان سے ملنا ہے۔ اس لیے نہیں پوچھتے تھے، انہیں علم تھا کہ جو ان کا نام لیتا ہے اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔ ان کے بھائی نے انہیں جا کے بتایا تھا کہ اگر تم وہاں سے کسی کا پوچھو گے تو وہ ظلم کریں گے، زیادتی کریں گے۔ کئی دن تک ایسے ہی سلسلہ چلتا رہا، خود مسجد میں بیٹھتے، سارا دن گزارتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ اسی طرح مسجد میں موجود تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا۔ حضرت ابو ذر غفاری کو حضرت علی نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ یہ کوئی مجھے مسافر لگتا ہے، فعرف انہ غریب، انہوں نے پہچان لیا کہ یہ کوئی مسافر ہے اور اتنے دنوں سے یہاں ٹھہرا ہوا ہے، اس کا کوئی کام حل نہیں ہوا، نہ واپس جاتا ہے نہ کسی سے کوئی بات کرتا ہے۔ پھر حضرت علی اس کو لے کے اپنے گھر آ گئے۔ ابھی حضرت علی نے بھی اس سے نہیں پوچھا، نہ انہوں نے بتایا۔ حضرت علی کے گھر میں آئے تو ایک دن دو دن اسی طرح حضرت علی گھر میں ٹھہرتے، سارا دن خانہ کعبہ چلے جاتے اور مکے میں ڈھونڈتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تیسرے دن حضرت علی نے پوچھا کہ تم یہاں پہ کتنے دنوں سے ٹھہرے ہوئے ہو، تو کس کی تلاش ہے، کوئی کام ہے مجھے بتاؤ اگر میرے لائق ہوا تو۔ حضرت ابو ذر غفاری نے کہا کہ ایک وعدہ کرو کہ میرا راز رکھو گے تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ وہ چونکہ ڈرے ہوئے تھے کہ یہاں پہ جب میں رسول اللہ کا نام لوں گا لوگ ظلم اور زیادتیاں کریں گے۔ انہیں تو نہیں پتہ تھا کہ یہ حضرت علی ہیں جو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں۔ تو حضرت علی نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں تمہارا راز رکھوں گا۔ اس نے کہا کہ میں یہاں پہ اس لیے آیا ہوں اسلام کا سن کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا ہے، تو کہا کہ میں ان کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے سنا تو آپ انہوں نے کہا کہ واقعی ایسے ہے، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلوں گا، لیکن اس طرح کہ تم نے میرے پیچھے سے خاموشی سے چلنا ہے، لوگوں کو یہ نہ پتہ چلے کہ یہ دونوں اکٹھے جا رہے ہیں، اور جب کسی کو شک پڑنے لگے میں وہیں پہ رک جاؤں گا، تم آگے چلتے رہنا۔ یعنی اس طرح کے حالات تھے۔ حضرت علی نے حضرت ابو ذر غفاری کو اپنے پیچھے پیچھے لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کے پہنچ گیا۔ آپ نے انہیں کلمہ پڑھایا، آپ نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری کو نصیحت کی تھی کہ تم نے ابھی یہاں پہ کوئی نہ اسلام کا اعلان کرنا ہے نہ کسی کو تبلیغ کرنی ہے، ابھی تم خاموشی سے واپس چلے جاؤ اور واپس جا کے اپنے قبیلے میں اسلام کی بات کرو، اپنے قبیلے والوں کو دعوت دو۔ تو حضرت ابو ذر غفاری نے کہا کہ یا رسول اللہ ایسے نہیں ہو سکتا، میں تو مشرکین مکہ کو علل اعلان اسلام کی دعوت دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھے اور خانہ کعبہ چلے گئے، وہاں پہ بلند آواز سے اعلان کرنے لگے اور پڑھنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ جب یہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے یہ سنا تو وہ تو آگ بگولا ہو گئے، ٹوٹ پڑے، اتنا مارا آپ کو کہ آپ زمین پہ گر گئے۔ حضرت عباس نے دیکھا تو آپ دوڑ کے آئے، آپ آئے تو انہیں کہا یہ کیوں انہیں مار رہے ہو، تمہیں پتہ ہے یہ کون شخص ہے، یہ بنو غفار کا شخص ہے، اور تمہارے جتنے بھی تجارتی قافلے وہاں سے گزرتے ہیں تو اسی راستے سے گزرتے ہیں، اگر تم نے اس کو مار دیا تو وہ چھوڑیں گے نہیں، وہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ قبائلی عصبیت اور قبائلی نظام ایسا تھا کہ مذہب مسلک جو کسی کا ہے وہ سب پیچھے ہے، پہلے قبیلہ ہے۔ تو کہا کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ یہ ظلم نہ کرو، خیر انہوں نے انہیں چھڑوایا۔ اگلا دن ہوا، حضرت ابو ذر غفاری پھر مکے میں خانہ کعبہ میں چلے گئے، وہاں پہ پھر بلند آواز سے کہنا شروع کر دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ مشرکین مکہ پھر آگ بگولا ہو گئے، انہوں نے پھر ابو ذر غفاری کو پکڑا اور پھر مارنا شروع کر دیا۔ امام بخاری نے لفظ لکھا ہے کہ جب دوسرے دن پھر یہی حالت ہوئی فَأَكَبَّ الْعَبَاسُ عَلَيْهِ، تو حضرت عباس نے پھر اس دن حضرت ابو ذر غفاری کے اوپر اپنے آپ کو گرا لیا،
یعنی لوگ انہیں مارے نہ، بچانے کے لیے اپنے اوپر، ان کے اوپر اپنے آپ کو گرا لیا۔ دوسرے دن پھر وہاں سے انہیں بچایا، تو پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد واپس چلے گئے اپنے قبیلے کی طرف۔ پھر جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں رہے تو وہیں پہ رہے۔ سب سے پہلے اپنے بھائی کو، جن کو پہلے بھیجا تھا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معلومات لانے کے لیے، انہیں دعوت دی، وہ مسلمان ہو گئے۔ اپنی والدہ کو دعوت دی، وہ بھی مسلمان ہو گئی۔ اپنے قبیلے کو دعوت دی، آدھا قبیلہ مسلمان ہو گیا، اور آدھا قبیلہ پھر بعد میں مسلمان ہوا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئے۔ پھر حضور نے بالخصوص اس قبیلے کا نام لے کے کہا تھا کہ یا اللہ قبیلہ بنو غفار کی مغفرت فرما، تو باقی کا قبیلہ بھی پھر سارا کا سارا مسلمان ہو گیا۔ تو وہاں پھر رہے۔ آپ کے بہت سارے اعزازات ہیں، ان میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھتا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت ہیں جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کرتے تھے، اور حد درجے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محبت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ عمومی طور پہ جب کہیں سفر کرتے تھے تو آپ اپنے پیچھے ایک شخص کو بٹھا لیتے تھے، کہیں گھوڑے پہ، گدھے پہ، سواری پہ سفر کرتے تو حضور اپنے پیچھے ایک شخص کو بٹھایا کرتے تھے۔ ان میں سے اکثر حضرت ابو ذر غفاری ہوتے تھے جب کہیں جانا ہوتا، چونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئے، جب حضرت ابو ذر غفاری بھی اپنے قبیلے کو اور اس علاقے کو چھوڑ کے مدینے میں آ گئے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک مدینے میں رہے اور حضور کی خدمت کرتے رہے، مسجد نبی میں رہتے اور حضور کی خدمت کرتے۔ بس 10 سال جتنا بھی عرصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آپ رہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں آپ جاتے تو حضرت ابو ذر غفاری کو اپنے پیچھے بٹھاتے تھے، ردیف النبی کہا جاتا تھا، اور پھر آپ ان سے باتیں کرتے ہوئے وہ اپنا سفر طے کیا کرتے تھے۔ یہ آپ کا اعزاز ہے، ردیف النبی کہا جاتا تھا جن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے بٹھاتے تھے۔ پھر آپ کا ایک اور اعزاز ہے خدمت النبی، جس طرح میں نے کہا کہ 10 سال پھر آپ مدینے میں رہے اور اپنے آپ کو وقف کر لیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے، اور کوئی کام نہیں تھا۔ حضور کے پاس رہتے، دین سیکھتے، اصحاب صفہ میں سے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے۔ آپ کا ایک اور اعزاز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی سے راز کی باتیں نہیں کرتے تھے، لیکن کچھ خاص اسرار کی باتیں، راز کی باتیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی سے نہیں کرتے تھے، چند لوگوں سے کیا کرتے تھے۔ ان میں سے حضرت ابو ذر غفاری بھی ہیں جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی راز و نیاز کی باتیں کیا کرتے تھے۔ یہ آپ کا مقام ہے۔ پھر حضور سے جو ان کی محبت تھی وہ بھی حد درجے کی تھی۔ جتنے بھی راوی حدیث بیان کرتے ہیں تو وہ حدیث بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، یا سمیت رسول اللہ، میں نے حضور سے یہ سنا، یا حضور نے یہ بیان کیا، یا قال النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا۔ لیکن حضرت ابو ذر ایسے نہیں کہا کرتے تھے، آپ کہتے تھے اوصانی حبیبی، میرے محبوب نے مجھے یہ وصیت کی ہے۔ ہمیشہ یہ جملہ بولتے تھے، میرے محبوب نے، اوصانی خلیلی، میرے خلیل نے مجھے یہ نصیحت کی ہے۔ یہ کہا کرتے تھے کہ میرے حبیب نے، میرے خلیل نے، میرے محبوب نے مجھے یہ نصیحت کی ہے، مجھے یہ بات بتائی ہے، اور میرے دوست نے مجھے یہ کہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قدر محبت کرتے تھے، اپنا خلیل اور حبیب کہا کرتے تھے۔ اتنی شدید محبت کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایک دن ایسے ہی سوچتے ہوئے کہ ہم یہاں پہ تو آپ کے ساتھ رہتے ہیں، پتہ نہیں جب جنت میں جائیں گے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوگی کہ نہیں۔ اسی خیال نے تڑپایا تو حضور کے پاس آ گئے، آگے کہنے لگے یا رسول اللہ، کیا کوئی شخص جس سے محبت کرتا ہو اور کوشش کرنے کے باوجود اس کی اطاعت اور اتباع اس درجے کی نہ کر سکے جس طرح کرنی چاہیے، تو قیامت کے دن اس کا کیا حال ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے۔ آپ نے کہا کہ ابو ذر، تو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت والے دن تو اسی کے ساتھ ہوگا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں تو آپ سے محبت کرتا ہوں اور اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ تو یہ کہا کرتے تھے اوصانی حبیبی اوصانی خلیلی، مجھے میرے حبیب نے اور میرے خلیل نے مجھے وصیت کی ہے۔
آپ کا ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسیح الاسلام کا لقب دیا ہے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زہد کو دیکھنا ہو وہ میرے ابو ذر کو دیکھ لے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو دنیا سے بے رغبت کی زندگی گزاری ہے، انبیاء میں آپ کا ایک الگ نام ہے زہد میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک مٹی کا پیالہ تھا جس میں آپ پانی پیتے تھے، کسی کو دیکھا اس کے پاس یہ نہیں تھا وہ بھی اس کو دے دیا، اور ہاتھوں سے پانی پیا کرتے تھے کہ وہ بھی دنیا کا مال ہے۔ تو حضور نے کہا تھا کہ میرے امت میں اگر کسی نے حضرت عیسیٰ کے زہد کو دیکھنا ہے تو ابو ذر کو دیکھ لے۔ ابو ذر غفاری کے دل سے دنیا کی محبت کس طرح نکل گئی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثل قرار دیا کہ یہ میری امت کا عیسیٰ ہے۔ جس طرح زہد میں انبیاء میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد ہے، اسی طرح میری امت میں ابو ذر غفاری کا زہد ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور کے پاس گیا کوئی چیز مانگنے کے لیے، کوئی سوال کیا، لیکن حضور نے مجھے ایک نصیحت کی کہ ابو ذر غفاری مرتے دم تک کبھی بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا، اور مجھے یہ کہا تھا کہ حتیٰ کہ تمہاری سواری کا، تمہارے جانور کا چابک بھی زمین پہ گر جائے تو وہ بھی کسی سے نہیں کہنا اٹھا کے دو، وہ بھی خود اٹھانا ہے۔ پھر آپ جب مدینے میں آئے تو سارے غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک رہے، غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، غزوہ احزاب میں، اور غزوہ تبوک کا تو آپ کا عجیب واقعہ ہے جو سیرت نگاروں نے اور محدثین نے لکھا ہے کہ انسان وہ پڑھتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور انسان کانپ جاتا ہے کہ ایسا ممکن کیسے ہے، وہ کیسے سکتا ہے، اور کون سی ایسی قوت تھی، کون سی ایسی پاور اور طاقت تھی، کس چیز نے صحابہ کو اور ابو ذر غفاری جیسے بوڑھے شخص کو اس چیز پہ ابھارا تھا۔ غزوہ تبوک آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہ واحد غزوہ تھا جس میں نفیر عام تھا کہ کوئی بھی شخص مدینے میں نہیں رہے گا۔ اس سے پہلے جتنے بھی غزوات ہوئے، غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، نفیر عام نہیں تھا، لیکن اس غزوے میں یہ ڈکلیئر کر دیا گیا تھا کہ جو نہیں جائے گا وہ منافق ہوگا، اور قحط سالی کا عالم ہے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ قحط پڑا اور بارشیں نہیں ہو رہی تھی، اب فصلیں پکی ہوئی ہیں، اندازہ کریں فصلیں پکی ہوئی ہیں، ادھر سے حکم آ گیا کہ یہ سب کچھ چھوڑ کے تبوک کی طرف تم نے جانا ہے۔ اب یہ بہت بڑا سخت امتحان تھا، کڑا امتحان تھا۔ منافقین جو وہ بہانے کرنے لگے، کسی نے کوئی بہانہ کیا، کسی نے کوئی بہانہ کیا، تو حکم یہ تھا کہ اس غزوے میں جو بھی نہیں جائے گا وہ منافق ہوگا۔ اور آپ اندازہ کریں کہ سفر کتنا ہے مدینے سے تبوک کی طرف، 700 کلومیٹر کا سفر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، جب وہاں سے نکل گئے جانے لگے تو راستے میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی کوئی آ جاتا، کہتا یا رسول اللہ فلاں بھی نہیں آیا، یا رسول اللہ فلاں بھی نہیں آیا، تو کوئی کہتا یا رسول اللہ فلاں بھی نظر آ رہا، فلاں بھی نظر نہیں آ رہا۔ کسی نے آ کے کہہ دیا یا رسول اللہ ابو ذر بھی نظر نہیں آ رہے، ان کو ان کے اونٹ نے روک لیا ہے۔ اندازہ کریں 70-75 سال کی عمر ہے آپ کی، اور آپ جب وہاں سے چلے راستے میں کہیں پڑاؤ کیا تو اب اونٹ ہی نہیں چل رہا، وہ کوئی موٹر سائیکل تو نہیں ہے کہ میکینک کو دکھائیں اور وہ ٹھیک ہو جائے، گاڑی تو نہیں ہے، اونٹ نہ چلے تو پھر اس کے بعد کوئی چارہ نہیں ہے انسان کے پاس، کیا کرے؟ تو حضرت ابو ذر غفاری نے جو کچھ سامان اونٹ کے اوپر لادا ہوا تھا 700 کلومیٹر کی مسافت کے لیے، زیادہ راہ تھا، پانی تھا، جو کچھ تھا، اس کو اونٹ کو چھوڑا اور اس کے اپنے کندھوں پہ رکھ کے چل پڑے۔ انسان یہ سوچ بھی نہیں سکتا، مدینے سے 700 کلومیٹر کا فاصلہ ہے تبوک کا۔ آج میں اور آپ تصور کریں، اگر ہم آج موٹر وے پہ بھی گاڑی دوڑائیں نا بغیر کسی بریک کے، سٹے بھی نہ کریں، تو 7 سے 8 گھنٹے لگیں گے 700 کلومیٹر کرتے ہوئے۔ موٹر وے پہ اگر ہم گاڑی دوڑائیں اور سٹے بھی نہ کریں، 8 گھنٹے مسلسل گاڑی چلتی رہے تو پھر 700 کلومیٹر طے ہوتا ہے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری کا ایمان کس درجے کا تھا، اونٹ کو چھوڑا نہیں چلتا تو سامان اٹھایا اور کندھے پہ رکھ کے چل دیے کہ یہ اس کی وجہ سے میں لیٹ ہو رہا ہوں۔ حضور سے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ابو ذر غفاری نظر نہیں آ رہے، حضور نے کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو آ جائیں گے۔ حضور کو پتا تھا کہ ابو ذر غفاری نہیں پیچھے رہ سکتا۔
چلتے رہے، پیدل چلتے رہے، وہاں پہ پہنچ گئے۔ دور سے لوگوں نے دیکھا کہ ایک شخص آ رہا ہے، دھوڑ تھی اور مٹی تھی، صحرا تھا، تو بس اتنا پتہ چلتا تھا کہ کوئی آ رہا ہے، یہ نہیں پتہ چلتا تھا کون آ رہا ہے۔ تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ کوئی ایک شخص آ رہا ہے، سارے اس کو دیکھنے لگے۔ تو حضور نے پھر وہاں پہ دعا کی کہ یا اللہ یہ جو بھی ہے ابو ذر بنا دے، اس کو ابو ذر ہو۔ آگے جب قریب آئے، خد و خال چہرہ ظاہر ہوا تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا یہ تو ابو ذر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا، بتایا کہ یا رسول اللہ یہ ابو ذر آ رہا ہے۔ آپ نے کہا کہ ابو ذر اکیلا آ رہا ہے، اکیلا ہی دنیا سے رخصت ہوگا اور اکیلا ہی قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ یہی ہوا۔ پھر وہاں پہ پہنچے، غزوہ تبوک جنگ تو ہوئی نہیں، واپس آ گئے، مدینے میں رہے۔ خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں، حضرت عمر فاروق کے دور میں مدینے میں رہے۔ پھر شام چلے گئے حضرت عثمان غنی کے دور میں، پھر وہاں سے واپس آ گئے، مدینے میں رہے۔ تو آپ کی طبیعت کے اندر اتنا زور تھا، مدینے میں لوگوں کا آپ کے گرد ہجوم لگ جاتا تھا۔ حضرت عثمان غنی سے اجازت چاہی، مدینہ بھی چھوڑ دیا۔ مدینہ چھوڑ کے مدینے سے باہر ایک مقام تھا، ربضہ جسے کہا جاتا ہے، ایک جگہ تھی، وہاں پہ اپنی بیوی کو لے کے وہاں چلے گئے، وہاں رہے اور پھر وصال تک وہیں پہ رہے۔ اور پھر جب آپ کی موت کا وقت قریب ہوا نا تو آپ کی بیوی بڑی پریشان، رونے لگی۔ اس نے کہا کہ اب کیا ہوگا تمہارا، یہاں پہ جنگل میں میرے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے تمہارا، میں تمہیں دفن کس طرح کروں گی؟ تو کہنے لگے پریشان نہ ہو، میں اور چند لوگ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، تو حضور نے فرمایا تھا کہ تم میں سے ایک شخص ہے کہ وہ تنہا اس دنیا سے جائے گا، صحرا میں مرے گا، اور ایک مسلمانوں کا قافلہ وہاں سے گزرے گا جو اس کو غسل کفن اور پھر اس کو دفن کرے گا۔ ابھی باتیں کر ہی رہے تھے کہ دور سے ایک قافلہ آ گیا، کہا کہ انہیں میرے پاس بلاؤ۔ جب انہیں بلایا گیا، آخری سانسیں چل رہی تھی، اس قافلے سے حضرت بزرگ غفاری نے باتیں کی۔ آپ کہنے لگے کہ میرے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے یہ سوائے کپڑوں کے، کفن دینے کے لیے، اگر تم میں سے کسی کے پاس کوئی اضافی چادر، کوئی کپڑا ہو تو مجھے وہ شخص اپنی چادر دے جس نے کبھی زندگی پر کوئی عہدہ قبول نہ کیا ہو، جو کبھی گورنر نہ رہا ہو، جو اپنے قبیلے کا سردار نہ بنا ہو۔ میں کہ جو کبھی بھی اپنے قبیلے کا سردار کسی عہدے پہ رہا ہے تو مجھے اس کے کپڑے میں تم نے دفن بھی نہیں کرنا۔ یہ جب بات کی تو ایک انصاری نوجوان آگے بڑھا، اس نے کہا کہ ابو ذر میں نے تو ساری زندگی کوئی عہدہ قبول نہیں کیا، میرے پاس ایک چادر ہے، میں تمہیں اپنی چادر دیتا ہوں، اس میں تمہیں کفن دے دیا جائے۔ اس میں کفن دیا اور آپ کو ابھی رکھا ہی تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جب آئے تو آپ کو دیکھا تو آپ کی بیوی نے کہا رکیں، وہ وہاں پہ ٹھہرے، پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ ابو ذر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے سنا تو ان کی چیخ نکل گئی، تو پھر انہوں نے آپ کا جنازہ پڑھایا اور آپ کو وہیں پہ دفن کیا۔ آج بھی کبھی آپ مدینے میں جائیں نا تو مدینے سے ہٹ کے ربضہ کے مقام پہ ایک ہی قبر ہے، آج بھی اس کے ارد گرد کوئی قبر نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ ابو ذر اکیلا آ رہا ہے، اکیلا دنیا سے جائے گا، قیامت والے دن اکیلا ہی اٹھایا جائے گا۔ آج بھی وہاں پہ کوئی قبر نہیں ہے۔ اور اتنا جلیل القدر صحابی، اتنا جلیل القدر صحابی جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کرتے تھے، حضور نے فرمایا تھا کہ اس آسمان کی نیلی چھت نے اس شخص پہ سایہ نہیں کیا اور اس زمین کی چھاتی نے اس شخص کا بوجھ برداشت نہیں کیا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ کتنا بڑا جملہ ہے۔ آج جس دور میں اور آپ جیتے ہیں نا، یہ مادیت پرستی کا دور ہے، یہ فتنوں کا دور ہے۔ ان فتنوں نے ایک اور کام خراب کیا ہے کہ ان نفوس قدسیہ سے ہم دور ہو گئے ہیں، اور پھر اس کا نقصان کیا ہوا کہ ہمارے دلوں کے اندر محبت دنیا دن بدن بڑھتی چلی گئی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ذکر سے ہمارے دل کی دنیا آباد ہوتی ہے اور دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے اور آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے۔ ان فتنوں کے دور نے تو ان اصحاب سے دور کر دیا، ان عظیم لوگوں سے تعلق کٹ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے تعلق کٹ گیا۔ یہ صحابہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کا ذکر میں اور آپ سنتے رہیں اور ان کو اپنی زندگیوں میں شامل رکھیں تو اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے ہمارے دل کے اندر سے بھی دنیا کی محبت کو ختم کر دے گا۔ جب ہم ان کی تعلیمات سے اور اصحاب کی تعلیمات سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کہ یہ وہ تیار کردہ افراد، ان کی تعلیمات سے ہم دور ہو گئے ہیں اور ان کا ذکر نہیں، ان کی سیرت کو نہیں پڑھتے، تو آج جدید دور میں پھر ہم ان کی سیرت جب نہیں پڑھتے، جب سنتے نہیں ہیں، جب سمجھتے نہیں ہیں، تو ہمارے دل دنیا کی محبت میں ڈوب گئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کی محبت اور اطاعت نصیب